السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اب ہم اپنے پروگرام قرآن کریم ایجوکیشن کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی ایجوکیشن کے سلسلے میں تجوید کے احکامات، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے کے طریقے سکھانے کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ طلباء کو تجوید کے احکامات سے واقف کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اپنی وقف تک ہمارا سلسلہ پہنچ گیا ہے کہ وقف اور وصل کس طرح کیا جاتا ہے، وقف اور وصل کا مطلب کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنی بات مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی گزشتہ ویڈیوز کے اندر ہم بتا چکے ہیں کہ وقف اور وصل کا کیا طریقہ ہے، کتنے طریقے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ملتے جلتے اور جو چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو وقف اور وصل کے عنوان کے تحت لایا جا سکتا ہے، اور بھی کچھ کام امور ایسے ہیں، ان پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر آخری ہیڈنگ ہم نے ڈالی ہے، متعلقات وقف اور وصل۔ متعلقات وقف اور وصل۔ متعلقات کا مطلب ہوتا ہے اس سے تعلق رکھنے والے، ریلیٹڈ، اس سے ملے ہوئے ایک لفظ اور بھی ہے، یعنی وہ وقف سے اور وصل سے ملا ہوا ایک لفظ اور بھی ہے، وہ ہے سکتہ۔ سکتہ کیا چیز ہے؟ سکتے کا بھی تعلق وقف کے ساتھ ہے۔ سکتے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اچھا وقف اور وصل، وقف میں اور سکتے میں کیا فرق ہے؟ یعنی ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی طالب علم قرآن کریم پڑھنے والا کسی آیت کو پڑھتے پڑھتے کسی بھی لفظ پر جب وقف کرتا ہے اور جب کسی بھی لفظ پر سکتہ کرتا ہے، تو بظاہر وقف اور سکتہ سننے میں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقف اور سکتے میں بہت فرق ہے۔ ایک بنیادی فرق ہے، اس فرق کو ہم نے جاننا ہے۔ جب بظاہر دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً دونوں کے اندر ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ وہ بنیادی فرق کیا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ وقف کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم نے یہاں پہ تعریف لکھ دی ہے، سانس ختم ہو جاتا ہے، سانس ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور آواز بھی بند ہو جاتی ہے، آواز غائب ہو جاتی ہے، تو اس کو وقف کہتے ہیں، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اور سکتہ کے اندر سانس جاری رہے اور آواز بند ہو جائے، سانس ختم نہیں ہوتا، اس کے الٹ ہے۔ وقف میں سانس ختم ہو جاتا ہے، اور سکتے کے اندر سانس کنٹینیو رہتا ہے اور آواز بند ہو جاتی ہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ ہم آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ بالکل مختصر الفاظ میں، کہ وقف کے اندر سانس ٹوٹ جاتا ہے، وقف کا مطلب ہے سانس توڑنا، اور سکتہ کا مطلب ہے سانس روکنا۔ جیسے ہم سانس روک دیتے ہیں، بعض لوگ پانی کے اندر غوطہ لگاتے ہیں، جو ماہی گیر ہوتے ہیں، جو غوطہ خور ہوتے ہیں، جب پانی کے اندر جب کودتے ہیں تو پانی کے اندر جا کر کے وہ سانس روک لیتے ہیں اپنا، تو سانس تو اس کو کہتے ہیں سکتہ، سانس روکنا۔ تو کوئی ورڈ ہم پڑھتے ہیں اور وہ ورڈ پڑھتے پڑھتے ہم سانس روک لیا، آواز بند ہو گئی، سانس لیکن جاری ہے، سانس ختم نہیں ہو رہا۔ سکتے کے اندر سانس کبھی ختم نہیں ہوتا، سانس چل رہا ہے، لیکن ہم نے ایک دم روک لیا۔ جیسے فل اسٹاپ، بچہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کو بولتے فل اسٹاپ، چپ، تو ایک دم ہم بند ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے سکتہ۔ جیسے قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، تقریباً 4 مقامات پر ہے، اس سے زیادہ بھی ہے، کہ وقیل من، یہ من جو ہے یہاں پر ہم نے رکنا ہے، لیکن سانس روکنا ہے، سانس توڑنا نہیں ہے۔ وقیل من راق، اور راق پہ یہاں پر ہم نے وقف کیا، یہاں نیچے لکھ دیا ہم نے، اور من پہ ہم نے سکتہ کیا ہے۔ من پڑھ کے ہم نے سانس روکا، آواز بند ہو گئی، سانس جاری رہا۔ سانس روکنے کا مطلب ہے سانس ابھی ٹوٹا نہیں ہے، تو ٹوٹا نہیں تو سانس کنٹینیو ہے نا، سانس جاری ہے، تو اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ وقیل من راق، اگر من پڑھ کے کوئی سانس توڑ دے، وقیل من، پھر سانس توڑ دیا، پھر آگے بڑھا راق، تو یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس نے وقف سکتے کے اندر اس نے سانس توڑ دیا، جو کہ نہیں توڑا جاتا، سانس روکا جاتا ہے، سانس چلتا رہتا ہے، آواز بند ہو جاتی ہے، آواز بالکل غائب ہو جاتی ہے سکتے کے اندر۔ وقیل من راق۔ اسی طرح یہ سورہ قیامہ آیت نمبر 27 کے اندر ہے۔ سکتے کی دوسری مثال ہے سورۃ المطففین کے اندر، کلا بل
ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل، یہ بل پہ سکتا ہے، کلا بل، یہ بل پڑھ کے سکتا کرنا ہے، کلا بل ران علی، اگر ہم بل کو اس طرح پڑھیں کہ بل پڑھ لیا اور پھر سانس توڑ دیا، کلا بل سانس توڑ دی، تو یہ سکتا نہیں، یہ وقف ہے یہ۔ تو اس وقف کے اندر سانس توڑا جاتا ہے اور سکتے کے اندر سانس روکا جاتا ہے، سانس چلتا رہتا ہے، سانس چلنا جاری رہتا ہے، کنٹینیو رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کے اندر بھی سکتے کی ایک مثال ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، مرقدنا یہاں پر سکتا ہے، من مرقدنا هذا ما، من موقدنا هذا ما وعد الرحمن، تو مرقدنا پہ ہم نے سکتہ کیا، سانس روک دیا، سانس چل رہا ہے، جاری ہے، کنٹینیو ہے، اور تھوڑی دیر تک سانس روک کر 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے بعد پھر اگلا والا پڑھنا ہے۔ یہ سکتہ اور وقف میں بنیادی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔